توکل مستان دیار بنگلور میں فیض علی ہے حضرت توکل مستان دیار بنگلور میں ہے فیض علی حضرت توکل مستان اور ابد تک مہکتے رہیں گے سال مہینے اور صدیاں ابد تک مہکتے رہیں گے سال مہینے اور صدیاں مدینے کی وہ چمن کی کلی ہے حضرت توکل مستان مدینے کی چمن کی وہ کلی ہے حضرت توکل مستان اور اس شعر پر خاص توجہ چاہتا ہوں فرمانے والا فرماتا ہے کہ کیوں نہ لگاؤ اپنی پیشانی پہ مٹی اس دہلیز کی کیوں نہ لگاؤ اپنی پیشانی پہ مٹی اس دہلیز کی نبی کے لاڈلے کی زندگی ہے حضرت توکل مستان نبی کے لاڈلے کی تابندہ زندگی ہے حضرت توکل مستان اللہ اکبر یہ حضرت توکل مستان علیہ رحمت و رضوان یوں ہی نہیں چمک رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کو آپ نے جب جوڑ لیا اور اللہ کے رسول کا فیض جب عام ہوا حضرت توکل مستان علیہ رحمت و رضوان پر تو چمکتے رہے سبحان اللہ اور میں بتا دوں وہ چمکے ہیں سرکار سے سرکار کی آل سے سرکار کی نسل سے قسم خدا کی حضرت توکل مستان سے تم اپنی نسبت جوڑ لو تم یہاں بھی چمکو گے وہاں بھی چمکو گے انشاءاللہ اس لیے کہ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے جنہیں نسبت حاصل نہیں ہوتی ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے مثال دے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں ایک کاغذ کی کمپنی ہے ایک پیپر کی فیکٹری ہے پیپر بناتا ہے سادہ پیپر جو بچے لکھتے ہیں نوٹ بک سمجھیے اس طرح کا پیپر وہ کمپنی تیار کرتی ہے اللہ اکبر کچھ پیپر اس میں سے ٹیشو پیپر بنایا جاتا ہے کچھ نوٹ بک بنایا جاتا ہے اور اسی میں سے کچھ پیپرز میں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لکھا جاتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث لکھی جاتی ہے دو پیپر مشین سے باہر آیا ایک پہ قرآن لکھا گیا ایک پہ ٹیشو پیپر کے لیے استعمال کے لیے بنایا گیا اب بتاؤ میرے دوستو جب ٹیشو پیپر والا ہمارے اور آپ کے پاس آئے گا تو اس کا مقام کیا ہوگا ہم اپنا منہ پوچھیں گے اس کے بعد پھینک دیں گے اپنا ہاتھ پوچھیں گے اس کے بعد پھینک دیں گے کوئی غلاظت اس سے صاف کریں گے اس کے بعد پھینک دیں گے لیکن اسی کمپنی کا بنایا ہوا دوسرا پیپر سبحان اللہ اس کو نسبت ہو گئی اللہ کے کلام سے اس کو نسبت ہو گئی اللہ کے رسول کی حدیث سے اسے نسبت ہو گئی شریعت سے اسے نسبت ہو گئی احکام الہیہ سے تو اب عالم یہ ہے کہ ٹیشو پیپر ردی میں پھینک دیا جاتا ہے نالے میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن اسی مشین کا بنایا ہوا دوسرا پیپر جسے قرآن لکھا گیا حدیث لکھی گئی صرف نسبت کی وجہ سے اسے چوبا جاتا ہے سینے سے لگایا اسی طرح سے اب دنیا میں دو قسم کے انسان ہے ایک تو وہ انسان ہے کہ اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو بنایا لیکن نہ اللہ سے نسبت نہ اللہ کے رسول سے نسبت وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے لیکن کچھ انسان ہے اللہ سے تو نسبت ہے اللہ کے رسول سے نسبت نہیں وہ بھی پھینک دیے جائیں گے اور کچھ لوگ یہ ہے کہ اللہ کا بھی نام لیتا ہے اللہ کے رسول کا بھی نام لیتا ہے نسبت تو جوڑتا ہے لیکن اللہ والوں کو نہیں مانتا وہ بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے آپ کہیں گے اللہ کو ماننے والا اللہ کے رسول کو ماننے والا وہ پھینک دیے جائیں گے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے میں کہوں گا ہاں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین اے ایمان والو ایمان کافی نہیں تقویٰ کافی نہیں بلکہ اللہ والوں سے محبت ضروری ہے
یہ اللہ والوں سے محبت اگر نہیں ہوگی تو بے شک تم جو ہے گڑھے میں ڈھکیل دیے جاؤ گے، کچرے میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج دنیا میں کچھ مسلمان ایسے پائے جاتے ہیں اللہ کا نام تو لیتا ہے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، معاذ اللہ وہ ناجی فرقہ نہیں ہے، نجات پانے والی جماعت وہ نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا دم بھرنے والا، اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرنے والا میرے دوستو وہ بھی نجات پانے والے نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھو اے قرآن ذرا تو بتا نجات پانے والی جماعت کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے ایمان لے کے آؤ، تقویٰ اختیار کرو۔ اب ایمان جب لے کے آئے تقویٰ بھی اختیار کیا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر، دل میں ڈر کا آ جانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ جس نے اللہ پر ایمان لایا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن کامیاب نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا کیوں؟ جواب قرآن دیتا ہے نماز تو پڑھا ہے، اللہ کے ولیوں کو بھول گیا ہے، روزہ تو رکھا ہے، اللہ کے ولیوں کو بھول گیا ہے، زکوٰۃ تو دیا ہے، اللہ کے ولیوں کو بھول گیا ہے، حج تو کیا ہے، اللہ کے ولیوں کو بھول گیا ہے۔ ارے نماز کو قبول کرانے کے لیے، روزے کو قبول کرانے کے لیے، زکوٰۃ کو قبول کرانے کے لیے، حج کو قبول کرانے کے لیے اللہ والوں سے محبت ضروری ہے۔ جب اس کی معیت مل جائے گی، ان کی محبت مل جائے گی، اس کی نصرت مل جائے گی، نماز بھی قبول، روزے بھی قبول، زکوٰۃ بھی قبول، حج بھی قبول۔ اب تمہارا عالم یہ کہ تم پکے مومن ہو، اور جب پکے مومن تم بن جاؤ گے انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہے، یہی ہستیاں ہے اللہ جس کی دعاؤں اور فیض کے بدولت بارش برساتا ہے، جس کی بدولت بے روزگاروں کو روزی عطا کرتا ہے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ یہی اللہ والے ہیں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو روزی عطا فرماتا ہے۔ بھلا بتاؤ جن کے صدقے میں روزی ملے، جن کے صدقے میں اولاد ملے، جن کے صدقے میں دولت ملے، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائے، ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس لیے اس زمانے میں دیکھ لیجیے فرقے تو بہت ہے لیکن کامیاب وہی ہے جس کے پاس ایمان کی بھی دولت ہے، اللہ رسول پر ایمان لانے کی بھی دولت ہے، اور تقویٰ یعنی نماز، روزے، حج و زکوٰۃ بھی ہے، اور ساتھ میں ان اللہ والوں سے محبت بھی ہے، ان اللہ والوں سے دوستی بھی ہے۔ اور پوری دنیا اسلام میں دیکھ لیجئے، دنیا انسانیت میں دیکھ لیجئے، اگر ان تینوں چیزوں پر ایمان پر، تقویٰ پر اور اولیاء اللہ سے نسبت و محبت پر اگر کوئی صادق اور سچا ہے تو کوئی اور جماعت نہیں، وہ اہل سنت والجماعت۔ اس لیے ان کے پاس اللہ رسول کے اوپر ایمان لانے کا بھی جو ہے انہیں تحفہ ملا ہے، اور تقویٰ بھی اس کے اندر ہے، اور اللہ والوں کی محبت۔ تو سبحان اللہ کہ ان اللہ والوں کی بارگاہ جب آتی ہے اپنی آنکھوں کو ہم جھکا لیتے ہیں، ہم اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، باادب کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ وسائل ہیں جو ہمیں یہاں دنیا ہی میں نہیں رکھتے بلکہ یہاں سے اٹھا کر مولا سے ملا دیا کرتے۔ اور یہ بتاتا ہوا چلو ان اللہ والوں سے نسبت جب ہو جاتی ہے تو اللہ اکبر ہمیں اور آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے بتایا جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے بیان فرمایا شہر میں کتے زیادہ ہو گئے تھے، ہو جاتے ہیں نا ہمارے کتے جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ میونسپلٹی والے آتے ہیں، ایک ایک کتے کو کسی طرح پکڑتے ہیں اور پھر لے جا کے کہیں پہ بند کر دیتے ہیں۔ وہ بزرگ دیکھ رہا تھا کہ کچھ سرکاری عملہ آئے، ایک ایک کتوں کو پکڑ کے گاڑی میں بند کیا، جب پوری گاڑی بھر گئی تو اللہ اکبر اس عملہ کا جو افسر تھا بڑا تھا، اس نے چیک کیا کہ کتے کو کس حالت میں رکھا گیا تو دیکھا کہ ایک کتے کے گلے میں پٹا ہے، ایک کتے کے گلے میں پٹا ہے۔ افسر
افسر نے اپنے عملہ کو بلایا, کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے گلے میں پٹا ہے, جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے وہ فالتو کتا نہیں پالتو کتا ہوتا ہے, اس کا کوئی مالک ہوتا ہے, اس کو کوئی پالنے والا ہوتا ہے. اس کتے کو اگر ہم پکڑ کے لے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے, لہذا پٹے والے کتے کو نیچے اتارو, اس کے مالک کے پاس چلا جائے گا یا مالک آ کر کے لے جائے گا. اس بزرگ نے یہ جب معاملہ دیکھا, یہ ماجرا دیکھا, وہ ہوش ہو گئے. لوگ قریب گئے, ماجرا سمجھ نہیں آیا, پانی چھڑکا اور پھر ہوش آیا. پوچھے اے صاحب فقر فاقہ, آخر بتاؤ تو صحیح ایسی کون سی پریشانی اور کون سی جو ہے آپ کو تکلیف لاحق ہوئی جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے. انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے, اس گاڑی میں کتے لادے جا رہے تھے, جب سارے کتوں کو بھر دیا گیا, افسر کی حرکت کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا. افسر نے کیا دیکھا, سارے کتوں کو تو لے جاؤ لیکن جس کے گلے میں پٹا ہے اس کتے کو چھوڑ دو, اس کا کوئی مالک ہے, اس کا کوئی چاہنے والا ہے, اس سے کوئی محبت کرنے والا ہے, اس سے کوئی دل لگانے والا ہے. میں نے اسی منظر کو دیکھ کر کے میری آنکھوں کے سامنے قیامت کا منظر آ گیا اور میں سوچا جب کل قیامت میں اللہ اکبر حشر کا عالم ہوگا اور ساری امتیں بلائی جائیں گی, سارے انسان اکٹھا کیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا انہیں جہنم میں ڈال دو, اللہ اکبر, تو اس میں سے بھی دیکھا جائے گا کس کے گلے میں کون سا پٹا ہے یا نہیں ہے. جن کے گلے میں پٹا نہیں ہوگا وہ جہنم کی طرف ڈالا جائے گا, اور جس کے گلے میں پٹا ہوگا, کسی کے گلے میں غوث اعظم کا پٹا, کسی کے گلے میں خواجہ غریب نواز کی محبت کا پٹا, کسی کے گلے میں حضرت نظام الدین اولیاء کا پٹا, کسی کے گلے میں سامع پاک کا پٹا, کسی کے گلے میں مخدوم علاء الحق پنڈوی کا پٹا, کسی کے گلے میں مخدوم المشائخ کا پٹا, کسی کے گلے میں حضرت خواجہ بندہ نواز یسوع دراز کا پٹا, اور کسی کے گلے میں حضرت توکل مستان علیہ رحمت و رضوان کی محبت کا پٹا. جب یہ پٹے نظر آئیں گے اللہ کا حکم ہوگا, ارے جس کے گلے میں پٹے نہیں ہیں اسے جہنم میں لے جاؤ, اور جس کے گلے میں پٹے ہیں یا اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں اسے اتار نہیں کر کے جنت کی طرف لے جاؤ. تو سبحان اللہ, آپ جتنے بیٹے ہیں آپ تو پٹے والے بولو سبحان اللہ. اللہ کی ولی شہنشاہ قطب بے نور حضرت سیدنا شیخ توکل مستان سہروردی علیہ رحمت و رضوان کی محبت کا پٹا ہے. انشاءاللہ یہ پٹا ہمارے دنیا میں بھی ہمیں کام دینے والا ہے اور آخرت میں بھی کام دینے والا ہے انشاءاللہ. دنیا میں آپ ان سے محبت کرتے ہیں یا آپ کو نہیں بھولیں گے, ارے جس سے آپ معمولی محبت کرتے ہوئے وضو کا پانی دیتے, کبھی پانی پلاتے, ایک عام انسان کو وہ اگر بخشا جائے تو اسے حکم ہوگا پانی پلانے والے یا وضو کے لیے تمہیں پانی پیش کرنے والے اس کا بھی ہاتھ پکڑو اور جنت چلے جاؤ. جب آپ مومن کا یہ عالم ہے توکل مستان کی محبت کا عالم کیا ہوگا. توکل مستان سے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کس طرح کا صلاح کا فرمائے گا. بس ضرورت ہے کہ حضرت توکل مستان سے جس طرح دل سے ہم محبت کرتے ہیں عمل کو ہم اچھا بنائیں, عمل کا ایمان اور عقیدے کی اسی طرح حفاظت کرتے ہوئے چلیں. آج ہم اللہ اکبر ہزاروں کلفتوں میں گھیرے ہوئے ہیں, ہم مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے. یہ آزمائش ہے ہمارے اور آپ کے اوپر. میں آپ کو بتاتا ہوا چلو, اے میرے مومن بھائیو, اپنے حالات کو سدھارو, راہ راست پہ آؤ, صراط مستقیم پر آ جاؤ. قسم خدا کی یہ اللہ والی ہمارے اللہ والے ہماری نگہبانی کریں گے, ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. لہذا نمازوں کے حاضر بن جاؤ, ماہ رمضان آئے روزے رکھنے والے بن جاؤ, زکات دینے کی استطاعت ہے زکات دینے لگو, حج کرنے کی طاقت ہے حاجی بن جاؤ. میرے بھائیو صراط مستقیم پر چلنے کا عادی
नमाजी बन जाओ। आज हम ऐसी और जो आलसी हो चुके हैं, आज हम सुस्त और काहिल हो चुके हैं, नमाज में भी काहिली, रोजे रखने में काहिली, इबादत और रियासत में बिल्कुल पीछे। लेकिन मेरे भाइयों, ये नमाज, रोजे, हज और ज़कात के ताल्लुक से अगर कोई आपको नसीहत करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको जहन्नम से बचाना चाहता है। मेरे भाइयों, हम में से बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो सुबह फजर की नमाज में आ जाते हैं। बहुत सारी हमारी माँ बहनें हैं, फजर की नमाज में वो तैयार होके वजू करके नमाज पढ़ती है, लेकिन शौहर की नहीं जगाती। बहुत सारे शौहर ऐसे होते हैं, बीवी को नहीं जगाते कि उसको तकलीफ होगी। मेरे भाइयों, सच्चा शौहर वही है जो खुद भी नमाज पढ़े, बीवी को भी नमाजी बनाकर उसे जहन्नम से बचाए। सच्ची बीवी वही है, मोहब्बत करने वाली, जो खुद भी नमाज पढ़े और अपने शौहर को भी नमाजी बना दे। मेरे भाइयों, इसलिए खुद भी नमाजी बन जाओ, अपने घराने को भी नमाजी घराना बना दो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रहमतें आ पड़ेंगे, तुम दुनिया में भी बावकार रहोगे और आखिरत में भी इज्जत के साथ उठाए जाओगे। आज मुसलमान किस तरह से पीछे जा रहे हैं, मुसलमान सताए जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, मुसलमान अल्लाह अकबर सलील और रुसवा किए जा रहे हैं। इसलिए कि हमारे दिलों से अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की जो शमा रोशन है ना, वो कमजोर पड़ रही है। मोहब्बत रसूल पैदा करो, मोहब्बत औलिया किराम पैदा करो, नक्शे औलिया किराम पर चलना सीखो। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन तुम चलना सीख जाओगे, तो फिर मैं ये हजरत डॉक्टर इकबाल के शार याद दिलाते हुए आपको ये हौसला देना चाहूंगा कि कभी वो भी जमाना था मगरिब की वादियों में, हमारी थमता न था किससे सहले रवा हमारा है आरे उदय गंगा। वो दिन याद है तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, तो ईद की अमानत सीना में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। अरे बातिल से दमने वाले आसमान नहीं, हम सवाल कर चुका है तू इम्तिहान। मुसलमान और कौम मुस्लिम हर मोड़ पे कामयाब हुए हैं। अल्लाह का इरशाद है ना, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। बेशक हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। जब अल्लाह का फरमान है मेरे दोस्तों, अल्लाह का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। माअज़ल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सच था, सच है और हमेशा सच और सादिक ही रहेगा। इसलिए उस पर भरोसा करो, अपने किरदार को संवारो, अपना किरदार सहाबा के किरदार जैसा बनाओ, अपना किरदार पंडित पाक से मोहब्बत करने वाला बनाओ, अपना किरदार आले नबी असहाबे नबी से मोहब्बत करते हुए संवारने की और उनके किरदार को अपनाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। मेरे दोस्तों, आज हर घर में बेनमाजी पाए जाते हैं, मेरे हर घर में बुराइयां करने वाले पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हैं, रिज़्क़ में कमी है, मामलात जो उछल पुछल हो जाते हैं, मेरे भाई उथल पुथल हो जाते हैं। मैं आपको में आता हुआ चलो, इसी दर पे जाने से बेहतर है अल्लाह उसके रसूल उनके औलिया अल्लाह के दर पे ना जाओ। मेरे भाइयों, तुम्हारा नसीबा सवर जाएगा, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। आज हमारी हालत अगर सही रास्ते पे आ गई, कसम खुदा की हम बागे दोहर ये कह सकते हैं। इमाम हुसैन को मार के को याद करो, अल्लाह अकबर। एक तरफ सारे दुश्मन है, तो मेरे हुसैन ने क्या किया, अल्लाह अकबर, सदाकत के साथ, हक के साथ किस तरह खड़े रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने चाहते तो दौलत लेकर के यजीद के हाथ पे हाथ भेज सकते थे, लेकिन माज़अल्लाह मेरे हुसैन ने कबूल नहीं किया। मेरे हुसैन जानते थे नाना के दीन की हिफाजत करनी है, अगर आज हाथ दे दूंगा शरीयत मिट जाएगी, कुरान मिटा दिए जाएंगे, मस्जिदों को फरमान कर दिया जाएगा। तो मेरे हुसैन ने सिर्फ अपनी जान नहीं, अपने घर वालों की जान देकर जमाने वालों को बता दिया है, जमाने वालों किस तरह की भी मुसीबत आ जाए, हक के साथ डटे रहना, हक के साथ मरना, मिट जाना, ये कोई मरना मिटना नहीं है, बल्कि यही तो असल जिंदगी है। इसलिए फरमाते हैं कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला।
حق کے ساتھ ڈٹے رہنا سیکھو، سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھو، انشاءاللہ تعالی پھر کوئی قوم چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، ظالم ہو، جفاکار ہو، کوئی بھی ہو، ہم نے ان میں انگلی بتا سکتا ہے، نہ ہاتھ بتا سکتے ہیں، ان کی آنکھیں ہم نکال لیں گے، اور اس کے نکالنے کے لیے ہمارے پاس حوصلہ اگر ہمت چاہیے تو آل نبی کا حوصلہ چاہیے، آل رسول کا چاہیے، جس دن ان کی سیرت ہمارے اندر آ جائے گی، ان کا کردار ہمارے اندر آ جائے گا، ان کا کیریکٹر ہمارے اندر آ جائے گا، ان کے سینے پہ چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کافر ہو، چاہے ظالم ہو، اس کے سینے پہ کہیں گے نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان۔ میرے بھائیوں، بس کردار حسین پیدا کریں، کردار پنجتن باپ پیدا کریں، کردار اہل بیت پیدا کریں، کردار صحابہ پیدا کریں، کردار خلفائے راشدین پیدا کریں، انشاءاللہ تعالی تم یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا دوں مولا تعالی ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مولا کریم صراط المستقیم پر گامزن عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برگ حنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے کسی دل ربا کے ہاتھ، اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، فیض توکل مستہ